السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ پریویس ٹاپک ہم نے یہ کور کر لیا تھا کہ اس طرح یہ شارٹ اور لانگ آ سکتے ہیں۔ آج کا جو بیٹا ٹاپک ہے سائنٹیفک میتھڈ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے۔ ویسے یہ مل کے سارا لانگ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس میں سے لانگ بہت کم چانس ہے، زیادہ تر شارٹ کے چانس ہے، کیونکہ جو ٹاپک ہے نا آپ کا، جو پرانی بک ہوتی تھی اس میں یہ چیپٹر نمبر 2 ہوتا تھا، تو اس میں یہ بایولوجیکل میتھڈ کیا ہے، یہ شارٹ کوسچن، اس کے مراحل کے نام لکھیں، یہ والا شارٹ کوسچن بہت بار یہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ معیاری مشاہدات، مقداری مشاہدات، ان میں فرق لکھیں۔ اسی طرح ہائپوتھسز، اس کی خصوصیات، یہ شارٹ کوسچن بیٹا بہت دفعہ بورڈ کا پیپر اٹھا کے دیکھیں گے۔ اب جیسے یہ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ بورڈ کے پیپر میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے، تو اس لیے بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے میں نے مارکنگ بھی کر دی ہے۔ یہ مل کے لانگ بن سکتا ہے، لیکن بہت کم چانس ہے، زیادہ تر اس کے شارٹ کے چانس ہیں۔ تو بیٹا دیکھتے ہیں یہ کس طرح شارٹ آئیں گے اور ان کو سمجھتے بھی ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اردو میڈیم والوں کے لیے الگ سے لیکچر بنا رہے ہیں، تمام کے تمام سبجیکٹس کے بنا رہے ہیں، اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ بیٹا جب ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک میتھڈ یا سائنسی طریقہ کار اردو میں سے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آسان سی تعریف ہے کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سائنسی کام یا تحقیق کرنے کے لیے سائنسدان مخصوص اقدامات کرتے ہیں، ان اقدامات کو سائنسی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی سائنس کے کام ہوتے ہیں یا کوئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے، اس کو تحقیق کو کرنے کے لیے یا سائنس کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی سائنسدان مخصوص اقدامات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں سائنسی طریقہ کار۔ یعنی کہ سائنس کے متعلق جو بھی طریقہ کار استعمال ہوگا اسے ہم کہیں گے سائنسی طریقہ کار۔ اسی طرح جو بایولوجی میں تحقیق کی جائے گی، بایولوجی میں طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا بایولوجیکل میتھڈ یا بایولوجیکل طریقہ کار۔ سمجھ آ گئی کہ اگر سائنس کی تحقیق ہو رہی ہے، سائنس میں کوئی طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے تو وہ ہوگا سائنسی طریقہ کار۔ اسی طرح اگر سائنس کی ایک برانچ جو بایولوجی ہے، بایولوجی میں کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ ہوگا اسٹوڈنٹس بایولوجیکل طریقہ کار۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ایک شارٹ کوسچن ہے۔ اگلا جو ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ جو سائنسی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں، کتنے سٹیپس ہوتے ہیں، وہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے پھر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار یہ کوئی مختصر کام نہیں ہوتا، یہ جلدی سے حل ہونے والا کام نہیں ہوتا، اس میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل سے سائنسدانوں کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ سائنسی طریقہ کار یا وہ جو بایولوجیکل طریقہ کار ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور تب جا کے وہ مسئلے کے حل تک پہنچتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ تو جتنے بھی یہ مراحل ہوں گے ان سب کا ہونا ضروری ہے، ان سب کے اندر سے گزر کر جانا، ان سب میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کنیکشن ہوتا ہے، یہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کر سائنسدان کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی مسئلے پر گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ کون سے مراحل ہیں؟ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مسئلے کی پہچان، کہ سب سے پہلے ہم مسئلہ پہچانیں گے کہ مسئلہ ہے کیا، ہم کس مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں، ہم کس مسئلے پر بایولوجیکل طریقہ کار یا سائنسی طریقہ کار کارآمد لا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مشاہدہ۔ جب ہم مسئلے کو پہچان لیں گے پھر ہم اس پر مشاہدہ کریں گے کہ کیا واقعی یہی مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ان کو ڈیٹیل میں ہم ابھی دیکھتے ہیں، ابھی میں صرف ان کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم کریں گے مشاہدہ کرنے کے بعد ہم مفروضہ بنائیں گے، کوئی بھی بات فرض کریں گے، انگلش میں کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ جب ہم مسئلہ کوئی بھی ہوگا اس کی پہچان کرنے کے بعد مشاہدہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس پر کوئی بھی مفروضہ بنائیں گے، یہ ہوتا ہے تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد ہم اس کا استنباط کریں گے، یعنی کہ ڈیڈکشن انگلش میں کہتے ہیں، یا اردو میں اسے پیشن گوئی بھی کرتے ہیں، کہ ہم پیش گوئی کریں گے کہ اگر یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے تو اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، جس طرح عام طور پر پیش گوئی کی جاتی ہے مختلف کاموں میں کہ یہ کام ایسے ہے تو یہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہم استنباط یا پیشن گوئی کریں گے۔
स्टूडेंट्स, जब हम ये काम भी कर लेंगे फिर अगला मरहला होगा तजर्बात। ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। तजर्बात किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किसी भी मसले पर तजर्बा करना, तजर्बे के बहुत से तरीके होते हैं। साइंसदान मिलकर किसी भी काम पर तजर्बा करते हैं, तब वो किसी हल को पाते हैं, किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो जब ये तजर्बा हो जाएगा फिर हम अगले मरहले में पहुंचेंगे। वो अगला मरहला होगा नताइज का। नताइज या इंग्लिश में रिजल्ट्स भी कहते हैं। नताइज क्या है कि जो हमने मुशाहिदे किए, मफरूज़े बनाए, उन पर तजर्बे किए, तो हम किसी नतीजे पर पहुँचे हैं या हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, साइंसदान ये 5 मरहलों में गुजरने के बाद नतीजे पे पहुँच जाते हैं। समझ आ गई? अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन, एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? मसले की पहचान, कि जो साइंसी मसला या बायोलॉजिकल मसला होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये याद करना है। तो पहला मरहला उस साइंसी मसले की शनाख्त और तारीफ़ करना है जिसकी साइंसदान तहकीक करना चाहता है। तो ये सबसे पहला मरहला है। जिस तरह मैंने बताया है कि इसमें क्या की जाती है? शनाख्त और तारीफ़। शनाख्त किसे कहते हैं? यानी कि पहचानना। उस मसले को पहचाना जाएगा कि ये मसला कहाँ पर है, ये मसला क्यों है, ये कौन सा मसला है, क्या ये मसला वाकई है या ये नहीं है, और उसकी तारीफ़ की जाएगी, यानी बताया जाएगा उसके बारे में लोगों को, या जो साइंसदान हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। ये मसला कौन सा होता है? ऐसा मसला या तो किसी ने पूछा होता है या खुद बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है। यानी कि ये मसला 2 तरीक़ों से साइंसदानों के पास पहुंच सकता है। यानी या तो कोई बंदा उनसे ये मसला पूछेगा, ये प्रॉब्लम क्या है, साइंसी मसला, फिर उसके पास पहुंचेगा। एक साइंसदान है, उसे नहीं पता कि किस इलाके में कौन सा मसला है साइंसी लिहाज से, कोई बंदा उसे बताएगा तो वो उस मसले तक पहुंच जाएगा, उसे पता चल जाएगा, यानी कि उसकी पहचान कर लेगा। या दूसरा तरीका है कि ख़ुद उसके जहन में आता है, वो कहीं जाता है, कहीं पर कोई चीज़ देखता है, कोई मसला देख लेता है तो उसके जहन में आ जाता है। तो इस तरह 2 तरीक़ों से मसले की पहचान की जा सकती है। इसकी मिसाल क्या है कि एक बायोलॉजिस्ट देखता है किसी इलाके के पौधे मामूल से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो ये एक साइंसी मसला तैयार करता है। अब इसमें मसला क्या है कि पौधों का मामूल से ज़्यादा लंबा होना। आमतौर पर जो फसलें होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन बराबर होती है, यानी कि जिस इलाके में भी हो तकरीबन लंबाई बराबर होती है। लेकिन अगर एक ही इलाके में किसी भी फसल की, किसी भी पौधों की लंबाई मामूल से ज़्यादा होने लग जाए, यानी कि पहले उनकी लंबाई को 3 फीट या 2 फीट है, तो उसके बाद वो उनकी लंबाई जो है 5 फीट 6 फीट तक चली जाए, तो ये क्या होगा? एक मसला होगा, यानी मामूल से ज़्यादा पौधे जो है लंबाई में उनका इजाफा हो रहा है। तो अब ये साइंसदान ने क्या किया कि खुद जाकर देखा है कि ये वहाँ पर मसला मौजूद है, तो उसने ये मसला तैयार कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था साइंसी मसले की पहचान करना। तो पहचान हो गई। तो पहचान यहाँ पर कैसे हुई कि उसने खुद जाकर देखा है। यही बात उसे कोई बता भी सकता है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है ना कि किसी ने पूछा होता है या उसके जहन में आता है। अब ये मसला उसने खुद देखा है, इसी तरह कोई उसे बताता है कि फ़लाँ इलाके में पौधों की लंबाई हद से ज़्यादा हो रही है, मामूल से ज़्यादा है, तो भी ये मसला क्या कहलाएगा? तो भी ये मसला साइंसी मसला कहलाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उस पर मुशाहिदात कैसे होते हैं। मुशाहिदा किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना। साइंसदान मसले के मुतालिक मुशाहिदात करते हैं, यानी कि जो मसला उसने देखा है, जैसे अभी बात हो रही थी पौधों की लंबाई की, तो उसके बारे में वो मुशाहिदा करेगा कि क्या ऐसी बात है या नहीं है। तो मुशाहिदा करने के लिए साइंसदान अपने 5 हवास इस्तेमाल करते हैं, 5 सेंसेस। 5 हवास कौन से होते हैं? आप लोग जानते हैं कि चखना, देखना, सुनना, सूंघना या महसूस करना। इंसान की जो 5 हिस्से होती हैं, तो ये 5 हिस्सों के ज़रिए ही मुशाहिदा किया जा सकता है। इसकी आम मिसाल क्या है कि या तो कोई इंसान देखकर कोई मसला की मुशाहिदा कर लेता है, तो ये एक हिस्स उसने इस्तेमाल की। या कोई मसला है, वो क्या करता है? सुनता है, यानी कि लोग उसे बताते हैं, तो इस तरह उसे पता चल जाता है। या कहीं पर वो कोई चीज़ चखता है, तो इस तरह उसे पता चल जाता है। कहीं पर कोई चीज़ वो स्मेल करता है, सूंघता है, उसे पता चल जाता है। या किसी चीज़ को टच करने से, महसूस करने से भी उसे पता चल सकता है। तो ये मसले की जो मुशाहिदात होते हैं इन 5 तरीक़ों से किए जा सकते हैं। इसमें 5 हिस्सें इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा ये किसी भी तरीके से इसका मुशाहिदा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मुशाहिदात में,
وہ ہوتا ہے فرق آتا ہے معیاری مشاہدات اور مقداری مشاہدات۔ مشاہدات آپ کو سمجھ آ گئے کہ مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ جو 5 حصوں کو استعمال کر کے کسی بھی مسئلے کو مشاہدہ کیا جاتا ہے، وہ اس مسئلے یا متعلقہ مسائل پر سابقہ تحقیق کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اب جب مطالعہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا 5 حصوں کا استعمال کر کے، تو مشاہدات 2 طریقوں سے کیا جا سکتے ہیں۔ یا تو مشاہدات ہوتے ہیں معیاری، یعنی کہ اس میں مسئلے کا معیار دیکھا جائے گا، نام سے ہی ظاہر ہے۔ یا پھر مشاہدات ہوں گے مقداری، اس میں مسئلے کی مقدار دیکھی جائے گی، اس میں معیار کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، اکثر یہ شارٹ کوسچن آتا رہتا ہے۔ اس میں فرق آتا ہے کہ معیاری مشاہدات اور مقداری مشاہدات میں کیا فرق ہوتا ہے، 2 نمبر کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو فرق ہے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اچھا، اب معیاری مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے مشاہدات جنہیں اعداد کے ذریعے ناپا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں بات معیار کی ہو رہی ہے، تو اس میں اعداد شمار نہیں ہوں گے، تو ان میں اعداد کے ذریعے انہیں ہم نہیں ناپ سکتے۔ جب اعداد کے ذریعے نہیں ناپ سکتے تو یہ معیاری کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ان میں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اس میں ہوگا پھول کا رنگ۔ اب ہم پھول کے رنگ کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ایسا مشاہدہ ہے کہ جس کی ہم معیار بتا رہے ہیں، اس میں ہم کسی طرح کا کوئی نمبر نہیں بتا رہے، اعداد نہیں بتا رہے۔ اسی طرح ہم اس کی ساخت بتا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم کیا بتا رہے ہیں؟ پودے کی ساخت ایک معیار ہے اس کا، اس میں ہم کوئی بھی مقدار نہیں بتا رہے، تعداد نہیں بتا رہے۔ تو جب بھی ہم مشاہدہ کریں گے اور مشاہدے میں ہم ایسی چیزیں بتائیں گے جیسے پھول کا رنگ ہے یا ساخت ہے، تو یہ مشاہدات ہوں گے معیاری، انہیں ناپا نہیں جا سکتا۔ بہت ہی آسان سا یہ شارٹ کوسچن ہے۔ اچھا، اگلا پھر کیا ہے؟ مقداری مشاہدات پھر کون سے ہوں گے؟ مقداری مشاہدات میں پیمائش یا عددی ڈیٹا شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا مشاہدہ جس میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ اب پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک درخت پر موجود پرندوں کی تعداد۔ اب پرندوں کی تعداد کیا ہے؟ ایک نمبر ہے، ایک مقدار ہے، اعداد و شمار ہے۔ تو یہ کون سا مشاہدہ ہوگا؟ مقداری۔ مثال کے طور پر ہم نے 2 مشاہدے کیے کہ ایک درخت پر ہم نے دیکھے پرندوں کی تعداد، تو یہ کون سا مشاہدہ ہوگا؟ مقداری۔ پھر ہم نے اسی درخت کی رنگ کو دیکھا، اسی درخت کے پتوں کو دیکھا، اس کی ساخت کو دیکھا، تو یہ مشاہدہ کیا ہوگا؟ معیاری۔ ہم نے ایک ہی درخت پر 2 مشاہدات کر لیے، اس کا ہم نے معیاری مشاہدہ بھی کر لیا، مقداری بھی۔ معیاری میں ہم نے اس کے رنگ دیکھے، اس کی ساخت دیکھی، اور مقداری میں ہم نے اس کے اوپر جو پرندے موجود تھے ان کی تعداد کو دیکھا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ مقداری مشاہدات معیاری مشاہدات کے مقابلے میں زیادہ درست ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ مقدار میں ہم نمبر بتا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ زیادہ درست ہو سکتے ہیں، جبکہ معیاری مشاہدات میں ہم نمبر نہیں بتاتے تو اس وجہ سے وہ کم درست ہو سکتے ہیں۔ مقداری کیوں زیادہ درست ہوتے ہیں؟ یہ ناقابل تغیر، ناقابل تغیر سے مراد تبدیل نہیں ہو سکتے، تغیر کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، ناقابل تغیر یعنی کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک درخت پہ 15 پرندے بیٹھے ہیں تو وہ 15 ہی ہوں گے، وہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتے اگر ہم نے اسے گن لیا ہے تو۔ اسی طرح یہ قابل پیمائش بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی چیز کی اگر پیمائش کر رہے ہیں تو ان کو ہم پیمائش کر سکتے ہیں، جبکہ جو معیاری مشاہدات ہوتے ہیں وہ ریکارڈ میں نہیں آ سکتے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مشاہدات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مشاہدات کے بعد ہم ہائپوتھیسس کے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم کوئی بھی مفروضہ بناتے ہیں، تو اس مفروضے میں کیا ہوگا؟ مشاہدات کی بنیاد پر سائنسدان ایک بیان تیار کرتے ہیں جو زیر مطالعہ سائنسی مسئلے یا سوال کا جواب ثابت کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کون سا ہے، یہ مفروضہ کون سا ہے جو زیر مطالعہ سائنسی مسئلے یا سوال کا جواب ثابت کر سکتا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ یہ جواب ثابت کرے گا، یہ صرف ایک بیان ہو سکتا ہے۔ یہ بیان غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ بیان صحیح بھی ہو سکتا ہے، صرف بیان دیے جانے کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس۔ جس طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے، ایک مثال پڑھی ہے کہ جو فصلوں کی تعداد تھی، پودوں کی جو لمبائی تھی وہ حد سے زیادہ ہو رہی تھی، ایک معمول سے زیادہ ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر اس کا ایک مفروضہ بنایا جائے گا کہ اگر لمبائی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو رہی ہے، معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ فاسفورس کی زیادتی کی وجہ سے ہو، یعنی کہ پودوں میں فاسفورس زیادہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے ان کی لمبائی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مفروضہ ہے، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ بات نہیں ہے۔ سائنسدان ایک مفروضہ بنائیں گے کہ ہو سکتا ہے فاسفورس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پودوں کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہو۔ تو اس طرح کی باتوں کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس، یعنی کہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے
جب ہم نے مشاہدہ کر لیا تو مشاہدے کے بعد ہم ایک بیان تیار کریں گے، ایک مفروضہ تیار کریں گے، اس مفروضے کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس، اور اسے عارضی جواب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عارضی جواب ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بتا دیا کہ پودوں کی لمبائی میں اس وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک عارضی جواب تھا، لیکن کوئی اس میں منطق نہیں تھی، کوئی اس میں تجربہ نہیں تھا، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم آگے جا کے تجربات کریں گے تو اگر یہ جواب صحیح ہوا تو ہمارا ہائپوتھیسس صحیح ہوگا، اگر جا کے آگے یہ جواب غلط ہوا تو ہمارا ہائپوتھیسس، ہمارا جو مفروضہ ہے وہ یا بیان ہے وہ غلط ہوگا۔ تو جو ہائپوتھیسس بناتے ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے کہ جتنے بھی ہائپوتھیسس ہوتے ہیں یا جو بیان ہوتے ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کون سی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ بیان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اسے یاد بھی اچھے سے کرنا ہے، یہ پیپر میں آ سکتا ہے کہ کس طرح کا یہ مفروضہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ مسئلے کے جواب کے لیے تجویز کردہ بیان ہوتا ہے، مسئلے کے جواب کے لیے تجویز کردہ بیان، یعنی کہ ایک ایسا بیان ہے جس میں مسئلے کا جواب موجود ہوتا ہے، مسئلے کا جواب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہمیشہ دستیاب مشاہدات سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی کہ ایسے مشاہدات جو دستیاب ہوتے ہیں، ایسے مشاہدات نہیں جو وہاں پر موجود ہی نہ ہو، یعنی کہ جو مشاہدہ کیا ہی نہ گیا ہو، اس بنا پر یہ بیان نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بیان صرف اس بنا پر دیا جا سکتا ہے جو مشاہدات وہاں پر موجود ہوں، وہاں پر دستیاب ہوں، یعنی کہ جو مشاہدات خود کیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ مفروضہ، یہ بیان، یہ ہائپوتھیسس کیسا ہونا چاہیے، اس کو تجربات کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس پر تجربہ کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو تجربہ نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ فاسفورس کی وجہ سے ان کی لمبائی زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ ایک تجربہ اس پر کیا جا سکتا ہے کہ ہم فاسفورس زیادہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم فاسفورس کم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پودوں کی جو لمبائی حد سے زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اگر تو ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہائپوتھیسس ہم بنا سکتے ہیں، اگر ہم اس پر تجربہ نہیں کر سکتے، یہ تجربے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہ بیان غلط ہوگا۔ تو تجربے سے ہی پتہ چلے گا کہ ہائپوتھیسس صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ تو اس کو تجربہ، جیسے اگلا سٹیپ تجربے کا ہے، تو ہم ہائپوتھیسس وہی بنائیں گے جو تجربہ جس میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی لائن نہیں بنا دیں گے، کوئی ایسا بیان نہیں دے دیں گے کہ جس پر تجربہ ہی نہ ہو سکے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اسے غلط ثابت کرنے کا ہمیشہ ایک طریقہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اسے غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ابھی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بات ہم نے کہہ دی ہے، بیان دے دیا ہے، یہی درست ہے کہ فاسفورس کی وجہ سے ہی پودوں کی جو لمبائی ہے وہ معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تجربہ کریں گے کہ کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، اگر تو ایسا ہے تو ہماری بات ٹھیک ہوگی، اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری بات غلط ہوگی، کیونکہ ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ اور یہی بات ہے جو آخری دو سٹیپس ہیں، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ بیان کو تجربے کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے، ایسا بیان ہو جس پر ہم تجربہ کر سکیں، اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہو۔ ابھی سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو بیان ہے ہمارا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہماری غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ بات ہماری صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہائپوتھیسس کیا ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشن کیا ہوتا ہے؟ کسی کا منطقی نتیجہ اخذ کرنا، یا عام طور پر کہتے ہیں پیشن گوئی دینا، کسی کے بارے میں بھی ایڈوانس میں بتا دینا، پہلے بتا دینا کہ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کسی چیز کو ڈیڈکٹ کرنا۔ سائنسدان اپنے ہائپوتھیسس سے منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں، ہائپوتھیسس کے یہ منطقی نتائج ڈیڈکشن کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ جتنے بھی ہم نے ہائپوتھیسس بنائے تھے، ہائپوتھیسس سے مراد بیانات، ابھی جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے، جتنے بھی ہم نے بیانات بنائے، مفروضے بنائے، ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈیڈکشن، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشن عموماً اگر اور تو کے بیانات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اور تو سے کیا مراد ہے۔ یہاں دو باتیں استعمال ہوتے ہیں، اگر اور تو، یعنی کہ اگر یہ بات ایسی ہے تو اس کا حل یہ ہوگا، اگر پودوں کی لمبائی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اگر اور تو کا استعمال کیا ہے، یہی بات ہوتی ہے ڈیڈکشن۔ سمجھ آ گئی کہ جتنے بھی ہم نے مفروضے بنائے تھے، بیانات دیے تھے، ان کا ہم نتیجہ نکال رہے ہیں اور ان میں دو لفظ اگر اور تو کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کہلائے گا ڈیڈکشن۔ ہم اس کا جو ہے مثال دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ہائپوتھیسس کی کیا مثال ہے؟
یہ کتاب والی مثال دیکھ لیں کہ پودے میں پتوں کا رنگ اڑنا اور نشو و نما میں رکاوٹ مٹی میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے. کہ یہ ایک نمبر پہ انہوں نے کیا دیا, ایک بیان دے دیا. ان کے پاس ایک مسئلہ تھا, انہوں نے بیان دیا, ہائپوتھیسس دیا ہے. میں جیسے بتا رہا تھا کہ ہائپوتھیسس ہوتا ہے کسی بارے میں بیان دے دینا. انہوں نے بیان کیا دیا ہے کہ پودوں میں جو پتوں کا رنگ اڑ رہا ہے, یعنی کہ پتے جو ہے سب سے کم سبز ہو رہے ہیں یا پیلے ہو رہے ہیں, وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ مٹی میں آئرن کی کمی, یعنی کہ جو مٹی ہے جس کے اندر پودا لگا ہوا ہے اس میں آئرن کی کمی ہے. یہ انہوں نے سائنسدانوں نے بیان دے دیا, یہ ہوگا ہائپوتھیسس. اب اس کے آگے ڈیڈکشن کیا ہوگا کہ اگر آئرن کی کمی کے علامات کا سبب ہے تو مٹی میں آئرن شامل کرنے سے پتوں کی رنگت بہتر ہوگی. اب اس نے کون سے دو لفظ استعمال کیے ہیں؟ اگر اور تو. یعنی کہ اگر آئرن کی کمی ہی سبب ہے اس کا, کس چیز کا؟ کہ پتوں کا جو رنگ اڑ رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو مٹی میں ہم آئرن شامل کریں گے تو پتوں کا رنگ دوبارہ سے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو یہ اس نے ایک نتیجہ نکال دیا, رزلٹ نکال دیا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا, یہ ہم نے ہائپوتھیسس بنایا تھا, اس کا یہ رزلٹ ہے. یعنی کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے پتوں کا جو رنگ ہے وہ اڑ رہا تھا, تو ہم کیا کریں گے؟ مٹی میں جب آئرن ڈالیں گے تو ان کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا ہے تجربات. یہ اگلا مرحلہ ہے. علیحدہ سے شارٹ کویشچن بھی آتا ہے. یہ ایک آسان سی بات ہے کہ کسی بھی جو سائنسی طریقہ کار ہوتا ہے, جب اس کا ایک نتیجہ ہم نے اخذ کر لیا ہے, ہم اب اس پر تجربہ کریں گے. یہ سائنسی طریقہ کار کا سب سے بنیادی مرحلہ ہے. یعنی کہ ابھی جو باتیں ہم بتا رہے تھے, میں دوبارہ سے یہ دیکھتا ہوں کہ ڈیڈکشن ایک دیا تھا انہوں نے کہ اگر آئرن کی کمی کی علامت کا سبب ہے تو مٹی میں شامل کر کے ہم پتوں کی رنگت بہتر ہو جائے گی. یعنی کہ آئرن کو ہم مٹی میں شامل کریں تو پتوں کی رنگت کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی. انہوں نے ایک ڈیڈکشن دے دیا ہے. تو ہم یہاں پر تجربہ کریں گے کہ کیا واقعی آئرن مٹی میں ڈالنے سے پتوں کی رنگت میں بحالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب ہم مٹی میں آئرن ڈالیں گے, مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر پتوں کا رنگ دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا, سبز ہو گیا, تو یہ بات صحیح تھی, ڈیڈکشن صحیح تھی. اگر پتوں کا رنگ صحیح نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ غلط تھی. تو تجربہ ہی سب سے بنیادی مرحلہ ہے, تجربہ ہی ساری چیزیں بتاتا ہے. تجربے پر آ کر ہی جو پچھلے سارے مرحلے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, کیونکہ بغیر تجربے کے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اسی لیے پیچھے ہم کہہ رہے تھے کہ جب ہم ہائپوتھیسس بنائیں گے تو اس بیان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر تجربہ کیا جا سکے, تاکہ تجربے سے ہم صحیح یا غلط کا اندازہ لگا سکیں. تو دیکھیں, سائنسدان تمام ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تجربات کرتے ہیں. ایک کامیاب تجربے میں ہائپوتھیسس درست ثابت ہوتا ہے, جبکہ متبادل ہائپوتھیسس غلط ثابت ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہائپوتھیسس اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایک تو اس پر تجربہ ہونا چاہیے, دوسرا وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر ہائپوتھیسس, ہر بیان درست ہو. جب تجربہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ درست ثابت ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. یہ تجربے کے بعد پتہ چلے گا, پہلے ہم ان کے بارے میں نہیں بتا سکتے. جب اچھا غلط ہائپوتھیسس کو کیا ہوتا ہے؟ غلط ہائپوتھیسس کو مسترد کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک بات جو وہ کہہ رہے تھے کہ پودوں میں کیا ہو رہا ہے, آئرن کی کمی کی وجہ سے ان کا رنگ اڑ رہا ہے, اب اس پر تجربہ کیا جائے گا کہ کیا واقعی آئرن کی کمی کی وجہ سے رنگ اڑ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. اگر تو آئرن کی کمی کی وجہ سے نہیں اڑ رہا تو اس کا مطلب یہ جو مفروضہ تھا, یہ ہائپوتھیسس تھا, یہ غلط تھا. اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور یہ جو سائنسی طریقہ کار ہے یہیں ختم کر دیا جائے گا, اسے آگے نہیں لے جائیں گے. لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس, یہ مفروضہ, یہ بیان درست ثابت ہوا تو دیکھیں گے جیسے کہ کیا واقعی آئرن کی کمی کی وجہ سے پتوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. اگر تو واقعی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ درست ہے. تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. یعنی کہ ہائپوتھیسس کے مسترد اور قبول ہونے کے چانسز تجربات میں آ کر پتہ چلتے ہیں کہ کیا وہ واقعی صحیح تھا یا وہ غلط تھا. تجربے سے پتہ چلے گا. سمجھ آ گئی؟ سائنسدان اس قبول شدہ ہائپوتھیسس کو اب کیا کریں گے؟ اس سے نئی ڈیڈکشن نکالتے ہیں, پھر وہ مزید تجربات کرتے ہیں اور ہائپوتھیسس کے درست ہونے کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کو تجربہ کرتے ہیں, پھر ڈیڈکشن نکالتے ہیں, پھر تجربہ کرتے ہیں. یعنی کہ تجربات کے ذریعے ہی وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آخر میں قبول کرتے ہیں. اگر وہ تجربات کے اندر تجربے کرتے ہوئے غلط ثابت ہو جائے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسترد کر دیتے ہیں. اب ہم نے آگے کون سا ہائپوتھیسس, کون سا بیان لے کر چلنا ہے جو تجربات میں قبول ہوا ہے, یعنی کہ جس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ بیان کیا ہے؟ درست ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اسٹوڈنٹ اس کے درمیان میں ایک شارٹ کویسچن آ گیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے بورڈ کے حوالے سے.
یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم ٹاپک کو دوبارہ سے چلائیں گے کہ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، اس لیے میں نے کہا بتا دیتا ہوں۔ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کیا ہوتا ہے؟ جب سائنسدان تجربات کرتے ہیں تو دو مختلف سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، ایک کو تجرباتی گروپ جبکہ دوسرے کو کنٹرول گروپ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈیفینیشن کہ دو گروپ انہوں نے تیار کر لیے، ایک جس پر تجربہ ہو رہا ہے وہ تجرباتی گروپ ہے، جس پر تجربہ نہیں ہو رہا وہ غیر تجرباتی یا اسے کنٹرول گروپ کہتے ہیں۔ اب مثال کیا ہے؟ اگر آپ فوٹوسینتھسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کو جانچنا چاہتے ہیں تو آپ دو ایک جیسے پودے رکھیں گے، آپ ایک پودے کاربن ڈائی آکسائڈ فراہم نہیں کریں گے اور دوسرے کو فراہم کریں گے، یعنی کہ ہم تجربہ کر رہے ہیں پودے پر کاربن ڈائی آکسائڈ کا، تو ایک پودے کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیں گے، دوسرے کو دیں گے۔ جس کو ہم نہیں دے رہے یعنی کہ اس پر ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر جتنے بھی پودے یہاں موجود ہیں، جنگلات میں موجود ہیں، ڈیزرٹس میں موجود ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہی ہے۔ اب ہم نے تجربہ کرنا ہے تو ہم دو ایک جیسے پودے لائیں گے، ایک کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیں گے اور ایک کو ویسے ہی مل رہی ہوگی۔ اب جس کو ہم نہیں دیں گے اس پر تجربہ ہو رہا ہے تو وہی تجرباتی گروپ ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ ایک پودا جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہی ہے وہ تجرباتی گروپ نہیں ہوگا، اس کو تو باہر بھی مل رہی تھی۔ تو ہم دو پودوں کو اندر لے کر آئے، ہم نے لیب میں رکھا، ایک کو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ دینا بند کر دی، یہ جو پودا تھا یہ تجرباتی گروپ ہے، ہم تجربہ کریں گے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ اسے نہیں ملے گی تو اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور دوسرا جسے کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہی ہے اس پر کیا اثر ہوگا، وہ ہوگا کنٹرول گروپ، اس کی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو نہیں چھیڑیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو تجربات ہم نے کر لیے، تصدیق ہو گئے ہائپوتھیسس کی کہ وہ بیان درست ہے، تو تجربات کرنے کے بعد ہم آخر میں دیں گے نتیجہ کہ تجربے کر لیے۔ یہی جو بیسک بات تھی، بنیادی مرحلہ تجربہ کرنا تھا، تجربہ کر لیا، باتیں درست ثابت ہو گئیں، جو غلط تھی ان کو مسترد کر دیا، چھوڑ دیا وہیں پر، جو غلط ثابت ہوتی ہے ان کو آگے نہیں لے کے چلتے اسٹوڈنٹس، جو بھی مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں۔ اب جو صحیح ثابت ہوتا ہے اس بار بار تجربہ کرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، نتیجہ اس کا پھر رپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کا رزلٹ آتا ہے، پیپر چیک ہوتے ہیں، اس کے بعد رزلٹ آتا ہے اور نتیجہ جو ہے آپ لوگوں کا کچھ ہی مطلب دنوں کے بعد آپ کو مل جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ سارا جو تجربات کر لیتے ہیں اس کو وہ کیا کرتے ہیں، پھر نتیجہ رپورٹ کرتے ہیں، پبلک کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو وہ نتیجہ دیتے ہیں۔ اب نتیجہ دینا کے کیا طریقے ہیں، کیسے نتیجہ دیتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شارٹ کویسچن بھی ہے، یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ نتائج کیسے اخذ کرتے ہیں یا نتائج کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سائنسدان اپنے تجربات سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں، وہ نتائج کا خلاصہ کرنے کے لیے شماریاتی تجزیے اور گراف وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ شماریاتی تجزیے اور گراف بناتے ہیں۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں گراف کسے کہتے ہیں، شمار کہتے ہیں، شماریاتی کہتے ہیں، شمار کرنا، ڈیٹا کو نمبرنگ کے حساب سے اکٹھا کرنا، ان کی گنتی کرنا۔ سائنسدان اپنے خلاصے میں تمام حوالہ جات کی فہرست بھی شامل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی نتیجہ بیان کر کے دیتے، بلکہ تمام حوالے دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں تجربہ کیا تھا، اس سے یہ ہمیں نتیجہ نکلا، فلاں تجربے سے یہ نتیجہ نکلا، سارے ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ریکارڈ ہوتا ہے، خود سے کوئی نتیجہ نہیں نکال رہے ہوتے، تاکہ معلومات کے ذرائع کو تسلیم دے، تاکہ جو عام عوام پڑھے تو انہیں پتہ بھی چلے کہ یہ جو نتیجہ انہوں نے دے دیا ہے کہ پودوں میں جو ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے رنگ ان کا پتوں کا تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی سورس بھی ہے، کوئی ذریعہ بھی ہے، انہوں نے کہاں سے دیکھا، انہوں نے تجربات کب کیے، تب جا کے وہ اس کو تسلیم عام عوام کر سکتی ہے۔ سائنسدان اپنے نتائج کو سائنسی جریدوں، اب یہ لوگوں تک پہنچاتے کیسے ہیں؟ سائنسی جریدے جو ہوتے ہیں، انگلش میں جرنلز کہتے ہیں، ان کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے شائع کرتے ہیں مختلف تجربات کو، اور پھر کتابوں کے ذریعے لوگ پڑھتے ہیں، یا یہ جو جرنلز ہوتے ہیں، جریدے ہوتے ہیں، ان کو لوگ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تب جا کے لوگوں کو یہ نتیجہ پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ اپنے نتائج کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے سائنسدانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں تجربہ کیا تھا، یہ ہمارے پاس سائنسی مسئلہ تھا، ہم نے سارے مرحلوں سے گزر کر تجربہ کیا اور ہم کامیاب ہوئے، اور یہ ہم نے نتیجہ نکالا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سائنسی رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جب نتیجہ نکال لیا تو وہ اسے قومی یا بین الاقوامی ملاقاتوں اور سیمینارز میں بھی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ کافی وہ بڑے بڑے تجربات جب کر رہے ہوں تو انہیں قومی یعنی اپنے ملک میں، یا بین الاقوامی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے جو سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے یہ نتیجہ اس تجربے سے نکالا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہے ایک شارٹ کوسچن ہے علیحدہ سے، اسی کے آگے چلتا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نظریہ اور قانون، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظریہ کیا ہے اور قانون کیا ہے؟ کہ جب تجربات، اب ہم پچھلی بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ جب تجربات کسی ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ تجربات کے ذریعے ہم نے کہہ دیا کہ درست ہو گئے، جس سے ہم نتیجے کی بات کر رہے تھے، تو سائنسدان اس ہائپوتھیسس کو استعمال کر کے مزید ہائپوتھیسس بناتے ہیں، یعنی کہ اس مفروضے سے، اس بیان سے اور زیادہ بیانات بناتے ہیں۔ جب نئے ہائپوتھیسس بھی دوبارہ تجربات سے درست ثابت ہوتے ہیں تو اصل ہائپوتھیسس نظریہ بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نظریے کی؟ نظریہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھ رہے تھے ہائپوتھیسس پچھلا، کہ جب اس کے تجربہ ہو گیا، نتیجہ نکل آیا، وہ درست تھا، اب اس میں سے بار بار اور بیانات نکالیں گے اور ان پر بھی تجربات کریں گے۔ جب بار بار یہ درست ثابت ہو رہے ہوں گے تو اب یہ کیا ہے، نتیجہ جو ہے یہ ہائپوتھیسس نہیں رہے گا، یہ ایک بیان نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک نظریہ بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ ایک نظریہ بن جائے گا۔ نظریہ ہوتا کیا ہے؟ ایک نظریہ وسیع شواہد سے حمایت ہوتا ہے، شواہد کہتے ہیں گواہی کو، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ شواہد ہوتے ہیں، گواہی ہوتی ہے، ان کا جو جتنے بھی سورس تھے، جتنے بھی ذریعے تھے، وہ اوپر لکھ دیتے ہیں۔ متعدد محققین اس کی بار بار تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ تحقیق کرنے والے اس نظریے کو تحقیق کرتے ہیں، کیا یہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر ارتقاء کا نظریہ، کہ ہم کیسے، یہاں پر ہماری ارتقاء کیسے ہوئی، انسان کیسے وجود میں آئے، پودے کیسے وجود میں آئے، انسانوں اور پودوں میں فرق کیوں ہے، جانور مختلف کیوں ہوتے ہیں، یہ سارا ارتقاء ہے، آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ ایک ارتقاء کا ایک نظریہ ہے۔ یہ وضاحت کیا کرتا ہے کہ اسپیشیز وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی انتخاب کے ذریعے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ تو یہ نظریہ کیسے وجود میں آیا؟ مختلف ہائپوتھیسس تھے، بیانات تھے، ان پر بار بار تجربات ہوئے، جب وہ درست ثابت ہو، تجربات کے بعد اسٹوڈنٹس، بار بار کہہ رہا ہوں، تجربات کے بعد درست ثابت ہونا ضروری ہے۔ جب تجربات کے بعد کوئی بھی جو بیان ہے درست ثابت ہوتا ہے بار بار، تب جا کر وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ نظریے کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ فرق آتا ہے نظریہ اور قانون میں۔ تو یہ قانون کیا ہوتا ہے؟ جب تجربات کر کے نظریات کو مسلسل ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اچھا نظریہ بن جاتا ہے، سائنسدان اس کو بھی دوبارہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نظریہ کو غلط ثابت کریں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک نظریہ بن گیا، بار بار اس پر تجربات ہوئے پڑے ہیں، جیسے ارتقاء کا نظریہ، تو سائنسدان کوشش کریں گے کہ اس کو مسلسل دیکھیں، اس کے ٹیسٹ کریں اور اس کو غلط ثابت کریں کہ ارتقاء کا نظریہ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ جس طرح یہاں کے لکھا ہے کہ وقت کے ساتھ قدرتی انتخاب کے ذریعے مسلسل تبدیل ہونا، تو سائنسدان کوشش کریں گے کہ اس نظریے کو غلط ثابت کریں۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس میں پہلے تجربات ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ایک نظریہ تجربات سے بار بار درست ثابت ہو، اچھا اب نظریے کے بعد بھی اس کے ٹیسٹ جاری ہیں، اب بھی وہ درست ثابت ہوتا جا رہا ہے، تو آخر میں جا کر جب کہیں سے بھی وہ غلط ثابت نہیں ہوتا تو وہ ایک سائنسی قانون یا اصول بن جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ قانون یا اصول وہ ہوتا ہے جو کسی طرح بھی غلط اب ثابت نہیں ہو سکتا، جو ایک پرماننٹ مستقل قانون بن جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو تھیوری تھی، اس پر بھی نظریہ جو ہے بہت زیادہ تجربات ہوئے پڑے تھے، یہ ایک نظریہ تھا، یہ تجربات میں مسترد نہیں ہوا تھا، تجربات نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن سائنسدانوں کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تھیوری کو، ایک نظریے کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ثابت کر سکیں۔ اچھا، اب جب اسے بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی وہ نظریہ غلط ثابت نہیں ہوتا، تجربات کے ذریعے وہ نظریہ ہر وقت درست ثابت ہو رہا ہے، اب جا کر وہ ایک سائنسی قانون بن جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں سائنسی قانون یا اصول۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب بایولوجی میں، کیونکہ بایولوجی ایک جانداروں کا علم ہے اور جانداروں میں ماحول کے حساب سے مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو بایولوجی میں صرف آج تک 2 ہی قانون بن سکے ہیں۔ یہ ایک شارٹ کوسچن بھی ایم سی کیوز کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے ہارڈی وینبرگ کا قانون اور دوسرا ہے مینڈل کے وراثت کے قوانین۔ 2 ہی قانون بایولوجی میں آج تک صرف بن سکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قانون بایولوجی میں نہیں بنا۔ نظریات بہت سے ہیں، نظریے زیادہ ہیں، لیکن قانون صرف 2 ہی بن سکے ہیں، ایک ہے ہارڈی وینبرگ کا قانون اور دوسرا ہے مینڈل کے وراثت کے قوانین۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے نظریہ اور قانون میں فرق۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس چارٹ سے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، بایولوجیکل پرابلم، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 5 حصوں کے ذریعے، یہ میں آدھے منٹ میں اس لیے اس کو سمرائز کر رہا ہوں، مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ سارا نہ آپ کو لیکچر ریپیٹ ہو جائے۔
کہ ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ آئے گا ہم اس کا مشاہدہ کریں گے 5 حصوں کے ذریعے. مشاہدہ 2 طریقوں سے کریں گے, یا ہم اس کا معیاری مشاہدہ کریں گے اس کے رنگ وغیرہ دیکھ کر, یا ہم اس کا مقداری مشاہدہ کریں گے. اس کے بعد ہم ہائپوتھیسس یعنی کہ ہم کوئی بھی بیان بنائیں گے کہ یہ اس وجہ سے فلاں کام ہو رہا ہے, فلاں کام اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم اس پر ڈیڈکشن بنائیں گے, اس میں اگر اور تو کا استعمال کریں گے کہ اگر پودے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی. اس میں 2 گروپ اس میں تجربات کریں گے اس کے بعد کہ کیا واقعی یہی وجہ ہے یا یہ وجہ نہیں ہے. تجربات میں نے کہا 2 گروپ ہو سکتے ہیں, جس پر تجربہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تجرباتی گروپ ہوتا ہے, جو ساتھ پڑا ہوتا ہے وہ کنٹرول گروپ ہوتا ہے. اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے, جو نتیجے آئیں گے, اس نتیجے کو کیا کیا جائے گا, رپورٹ کیا جائے گا, لوگوں میں بھیجا جائے گا. اب اگر وہ نتیجہ ثابت ہو جاتا ہے تو رپورٹنگ کی جاتی ہے, جب ثابت نہیں ہو سکتا تو رپورٹنگ نہیں ہوتی, اس کو وہیں کینسل کر دیا جاتا ہے, مسترد کر دیا جاتا ہے. اچھا, اب رپورٹنگ کے بعد اس کی مزید ٹیسٹ کریں گے, بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ایک تھیوری بن جائے گی, ایک نظریہ بن جائے گا. نظریے کو اب مزید ٹیسٹ کریں گے, جو آخری سب سے آخری جو ہوتا ہے اس کا آپشن وہ ہوتا ہے آخری مرحلہ, وہ ہوتا ہے لا یا پرنسپل. اب کسی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ لا یا پرنسپل کو غلط ثابت کر سکے یا اس کو مسترد کر سکے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ آئی تھنک تھوڑا سا لینتھی ہو گیا, لیکن یہ میں نے آسان ترین لفظوں میں سمجھایا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں. جتنا مجھ سے ہو سکے میں نے اسے آسان کیا ہے. تو آپ لوگوں نے ٹائم پر نہیں جانا, آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان ترین ہو, ورنہ یہ جلدی میں بھی ہم ختم کر سکتے ہیں, اس میں ہمارا بھی ٹائم لگتا ہے, ہماری بھی انرجی لگتی ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی سے سمجھ آئے, اس لیے ہم یہ ہے تھوڑا سا لینتھی کر دیتے ہیں تاکہ ہر چیز کو بار بار مثالیں دے کر آسانی سے سمجھائیں تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ جائیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو آپ کا مسئلہ جو ہے حل کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.